अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। लड़की नहीं, वो आफत की परकाला थी। हुस्न का मुंह बोलता सबूत, रंग गोरा चिट्टा, स्याह बाल नागिन की तरह लहराते। बहनों में उसका तीसरा नंबर था, लेकिन खूबसूरती में पहले नंबर पर थी। चूँकि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए मुकद्दर की लकीरों से मात खाती आ रही थी। पेट का दोज़ख भरने के लिए मज़दूरी की चक्की में पिसकर रेज़ों में तकसीम हो रही थी। सर्दियों में मुंह अंधेरे उठकर वालिदा और बहनों के साथ रात का बचा कुचा खाना खाकर कपास की चुनाई को निकल पड़ती। सख्त सर्दी में हाथ पांव ठिठर जाते, दांत पर दांत बचते। पुराने कपड़े की झोली बनाकर पीठ पर लटकाकर कपास के सफ़ेद सफ़ेद गोले उतार कर झोली में डालती जाती। शाम तक सभी बहनों की बहुत ज़्यादा रुई इकट्ठी हो जाती। उजरत के तौर पर सारी रुई का 16वां हिस्सा उनको मिल जाता। यूं 1000 से 2000 रुपये तक की दिहाड़ी लग जाती। असलम वडेरे का लाडला बेटा था। जिस चीज़ पर दिल आ जाता, आसानी से हासिल ना होती तो छीन लेता। मार धाड़ से भी बाज ना आता था। इज्जतों से खेलना उसका मशगला था। कितनी ही मासूम कलियों को रोन चुका था। आज जब आसिया माँ और बहनों के साथ कपास की चुनाई के लिए असलम के खेतों में पहुंची तो उसे देखते ही असलम की आंखें खैरा हो गईं। वो इस बात पर सख्त हैरान और किसी हद तक गुस्से में भी था कि इतनी हसीन लड़की उसकी आंखों से ओझल क्यों रही। अब तो वो रोज़ आसिया के आने का इंतज़ार करने लगा। वो इस हद तक उसका शैताई हो चुका था कि शाम को बहाने से उनके घर जाता और अगले दिन रुई की चुनाई की इत्ला दे आता। इस दौरान आसिया की दीद करके आंखों की प्यास भी बुझाता। आसिया जूं ही खेत में पहुंचती, असलम परवाने की तरह उड़ाने भरने लगता। उसी के इर्द गिर्द फिरता रहता और फिर एक दिन उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। दिल के हाथों मजबूर होकर कपास के लंबे पौधों के दरमियान अकेला पाते ही उसने आसिया को खींचकर खुद से लगाना चाहा। छूने की देर थी कि असलम को यूं लगा जैसे उसे बिजली का बहुत जोर का झटका लगा हो। पूरा जिस्म उसका हवा में बल खाने लगा। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। जिस्म में तो जैसे चूंटियां रेंगने लगीं। जूते यूं तपने लगे जैसे आग की भट्टी में गर्म किए जा रहे हों। आग की तपिश उसके पूरे जिस्म को पिघलाने लगी। उसने वहां से भागने में ही आफियत जानी और वो जूं ही भागकर खेतों से दूर निकला तब उसको सुकून महसूस हुआ। उस हैरान कुन सूरत हाल ने उसे सख्त गुस्से और हिजान में मुब्तला कर दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना तो आसिया को पीस कर उसका सुरमा बना देता। ये गुस्सा उसने यूं निकाला, जूं ही शाम को मजदूरी देने का वक्त आया उसने आसिया और उसकी बहनों को बहुत थोड़ी मजदूरी दी। उसी पर बस न किया, बल्कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया और आइंदा खेतों में आने से रोक दिया। असलम की धमकियों को सुनकर आसिया बहनों के हमरा घर को रवाना हो गई। अभी ये लोग रास्ते में ही थे कि रुई के ढेर से धुआं उठने लगा। लम्हों में धुआं आग में तब्दील हो गया और सारी कपास जल भुन गई। ये सूरत हाल देखकर असलम और उसके घर वाले सख्त परेशान हो गए। लम्हों में हज़ारों का नुकसान हो गया। असलम की आंखों के सामने दिन का वाक़या घूमने लगा। रुई को आग लगने की वजह भी उसने आसिया की ही कारस्तानी समझी। अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आसिया और उसकी माँ और बहनों को पकड़ कर लाओ, रुई को आग इन्होंने ही लगाई है। नौकर भाग कर गए और रास्ते में ही उन्हें जा लिया और उन्हें पकड़कर असलम के डेरे पर ले आए। वो गुस्से से पेचो ताप खा रहा था। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से आग के शरारे निकलने लगे। उसने फौरन उन माँ बेटियों के हाथ पांव बांधने का हुक्म दिया। हाथ पांव बांधने के बाद उन्हें ज़मीन पर लिटाकर डंडों से मारने का हुक्म दिया। नौकरों ने डंडे पकड़कर जूं ही मारने के लिए हवा में लहराए, वो स्याह नागों की सूरत इख्तियार करके हाथों से फिसल गए, जबकि हाथ पांव की रस्सियां खुद ब खुद खुलकर नन्हे नन्हे सपोलियों की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर रेंगने लगीं। वो डंडे जो नाग बन गए थे, असलम और नौकरों के गिर्द घेरा तंग करके फुनकारने लगे।
ان کی پھنکار سے آگ کی بارش ہونے لگی جو ان لوگوں کو جلانے لگی۔ جب گرمی کی تپش ان کی ہڈیوں کو پگھلانے لگی تو سب ڈیرے سے بھاگنے لگے۔ جدھر منہ اٹھا ادھر سے ہی جانے میں سب نے عافیت جانی۔ یہ ماجرا ایسا تھا جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ گاؤں سے باہر کھلے میدان میں بابا نتھو شاہ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ پیر تو اسے ایک حادثے نے بننے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو علاقے کا انتہائی بدکماش آدمی تھا۔ گھریلو ذمہ داریاں نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ بدچلن نوجوانوں کا سرغنہ بن گیا تھا۔ آئے روز کی چوری چکاری کرنا اس کا وتیرہ تھا۔ صنف نازک اس کی کمزوری تھی۔ اس نے جھوٹ، مکاری اور چوری سے کمائی گئی رقم لڑکیوں پر نچھاور کر کے انہیں اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ کئی لڑکیوں کے گھر والوں نے اس کی کئی دفعہ ٹھکائی بھی کی، مگر وہ اپنی کمینگی سے باز نہ آیا۔ گھر والوں نے اس کی قریبی عزیزوں میں ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کی، مگر اسے تو تتلی کی مانند نئے نئے پھولوں کے رس چوسنے کا شوق تھا، سو بیوی سے نبھا نہ ہو سکا اور اسے طلاق دے دی۔ گھر والوں نے اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھانے پر اسے آگ کر کے گھر سے نکال دیا اور تمام لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، ہم اس کے کسی بھی کول و فیل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ گھر کا آسرا چھن جانے پر اس نے دور کے گاؤں میں ڈیرا ڈال لیا۔ سبز چوغا، موٹے دانوں والی تسبیح، گلے اور ہاتھوں میں گول گول کڑے، سر پر مختلف رنگوں کے کپڑوں کی بنی ٹوپی پہن کر وہ بابا نتھو شاہ بن کر لوگوں کے دکھ درد دور کرنے لگا۔ بدلے میں اسے بہت کچھ مل جاتا۔ دنوں میں ہی علاقے میں اس کی شہرت ہو گئی۔ کتنی ہی بانکی ناریاں اس کے حجرے کی زینت بننے لگیں۔ پرانی دوست خواتین تک وہ اپنی حالت زار پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کرامات کا خوب ڈھنڈورا پیٹا اور یوں اس کے ارد گرد حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ مقامی زمیندار کی اسے خاص آشیرواد حاصل تھی۔ وہ اس کے خاص مریدین میں شامل تھا۔ اس کا ایک ایسا کام نتھو شاہ نے کیا تھا جو کوئی بھی عامل اور پیر بابا نہ کر سکا تھا۔ نتھو شاہ کی مشہوری سن کر مقامی زمیندار بھی ایک دن زیارت کو آ نکلا۔ وہ یہاں جنگل میں منگل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کتنی ہی حسن کا شاہکار حسینائیں نتھو شاہ کے پاؤں میں پڑی حاجات کی تسکین کے لیے گریہ زاری کر رہی تھیں۔ وہ حسینائیں جو گاؤں میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں، یہاں نتھو شاہ کے پاؤں دبا رہی تھیں۔ ان میں ایک ایسی دوشیزہ بھی تھی جس نے زمیندار کی سرے راہ خوب بے عزتی کی تھی۔ زمیندار کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے باقاعدہ پنچایت کے سامنے اس سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ اس حسینہ کو دیکھ کر زمیندار کا خون کھولنے لگا۔ انتقام کے شعلے تو اس کی آنکھوں سے بھڑکنے لگے۔ زمیندار نے نتھو شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید خاص ہونے کا شرف حاصل کیا، بدلے میں کافی نذرانہ دیا اور متعلقہ حسینہ کو پانے کے لیے کالا بکرا، 10,000 روپے اور سونے کی انگوٹھی نتھو شاہ کے حضور پیش کر دی اور مزید نوازشات کا بھی اقرار کیا۔ اتنا کچھ پاتے ہی نتھو شاہ کی تو باچھیں کھل گئیں اور پھر ایک رات، سیاہ گھپ اندھیری رات کو اس حسینہ کو بلا کر زمیندار کی سیج کی زینت بنا دیا۔ اس مہربانی کے بدلے زمیندار نے 1 کنال رقبہ نتھو شاہ کو حجرہ بنانے کے لیے دے دیا تھا اور اس کی مشہوری کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اس دن کے بعد سے نتھو شاہ کا طوطی ارد گرد کے گاؤں میں بولنے لگا۔ جوک در جوک لوگ آ کر اپنی منتیں پوری کرنے لگے۔ ہر طرف نتھو شاہ کی شہرت کے چرچے تھے۔ اسلم آسیہ کی کرستانیوں سے سخت پریشان تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ آسیہ کا انتقام روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنا ہی مالی نقصان اسلم اٹھا چکا تھا۔ ہراساں اور خوف زدہ الگ تھا۔ ہر پل خوف کے سائے اس کے سر پر لہراتے رہتے تھے۔ اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے اس نے اپنے بہت سے دوستوں سے مشورہ کیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ نتھو شاہ کی شہرت کا بجتا نکارہ ایک دن اسلم نے بھی سن لیا۔ فوراً ہی نتھو شاہ کے حجرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرید خاص کی مٹھی گرم کرنے کے بعد شرف ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ آسیہ کی بے تنائی، انتقامی کارروائی اور اپنے نقصان کا رونا رویا۔ آسیہ کو عبرت ناک سبق سکھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا وعدہ کیا۔ نتھو شاہ کی ہدایت پر اگلے دن سیاہ بکرا، کستوری اور نذرانے کی صورت میں پیسے لے کر وہ حاضر ہو گیا۔ یہ سامان پاتے ہی نتھو شاہ تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ حق ہو کا نعرہ لگایا اور سمجھ نہ آنے والی زبان میں اول پھول بکنے لگا۔
ان لغویات سے فارغ ہونے کے بعد سفید کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں مار کر تعویذ لکھ کر اسے دیا اور اپنے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ایک خاص قسم کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ اسلم نے آنکھیں بند کیں، نتھو شاہ کے پاؤں کی دھول کو پیشانی پر مل کر چہرہ خاک آلود کیا اور ورد کی صورت میں آسیہ کے نام کی مالا جپنے لگا۔ ورد کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نتھو شاہ کے بالوں کی لٹیں کسی جانے لگیں۔ بال کھینچنے کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اسلم کے چہرے پر ملی ہوئی پاؤں کی خاک مرچوں کی طرح جلد کو جلانے لگی۔ ابھی دونوں تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھے کہ یک دم حجرے کی چھت دھڑام سے نیچے آ گئی اور وہ دونوں چھت کے سامان کے نیچے دب گئے۔ باہر بیٹھے مریدوں نے اس المناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیخو پکار کی۔ ریسکیو کو فون کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے آ کر ان دونوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا اور قریبی ہسپتال پہنچایا، جہاں ان کے زخموں کو صاف کیا گیا، دوائی وغیرہ دلائی گئی، خون کی بوتلیں اور دیگر دوائیاں دی گئیں۔ تیمارداری سے کافی حد تک ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ان کو اسلم کے ڈیرے پر لایا گیا۔ ابھی ان کو لوٹے اور ڈیرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم کا نظام اچانک جامد ہونے لگا۔ سانس بند ہونے لگی، آنکھیں اندر کو دھسنے لگیں، نرم بستر آگ کی طرح تپنے لگا۔ کرب میں مبتلا ہوتے ہی ان دونوں کی چیخیں چھت کو پھاڑ کر باہر جانے لگیں۔ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آگ میں جل رہے ہوں اور زندگی کے بچاؤ کے لیے آخری بار ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں۔ وہ جسم کو نوچ نوچ کر خون نکالنے لگے تھے۔ ان کے چیخوں کی آوازیں سن کر ڈیرے کے تمام ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایسے لگا جیسے آسیہ ان کے سامنے آئی ہو۔ دونوں چیخ چیخ کر پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس کو پانے کے لیے تم نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا تھا۔ تم دونوں نے کئی معصوم لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، ان کی زندگی برباد کی، لیکن کاش تم دونوں جان سکتے کہ ہر چیز کو حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دولت سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو صرف اپنے مطلب کے لیے۔ میں تم دونوں کی موت بن کر آئی ہوں۔ دونوں چیخنے لگے، آسیہ ایک بار ہمیں معاف کر دو۔ کسی بچھو نے جیسے دونوں کو ڈسا۔ وہ دونوں بالکل نیلے ہو گئے اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ ملازمین کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچھو آسیہ کی بہنوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ان تینوں بہنوں نے زوردار قہقہا لگایا اور ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ اس دن کے بعد آسیہ اور اس کے خاندان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ قصہ مشہور ہوتے ہی پوری بستی میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ حیران تھے کہ اتنے عرصے کوئی نہ جان سکا کہ ان کی بستی میں رہنے والے پڑوسی انسان نہیں جنات تھے۔